واقف ہو ہی گئے ہوں گے، مگر اب رہنے والوں کے جو حج سے رہ چکے ہیں، یہ فضائل تو ہر کسی کے لیے عام ہیں۔ حج کی خصوصیات، حج کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں ہی ہیں۔ اس کے علاوہ شروع دنیا سے لے کر حج تو اب مسلمانوں پر تو اب فرض ہوا ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق، مگر یہ ذی الحج کے پہلے عشرے کی فضائل، ذی الحج کی پہلے عشرے کی فضائل اور اس کی برکات شروع دنیا سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو جب زمین میں اتارا گیا تو ہندوستان کے سراندیپ علاقے میں اتارا گیا۔ اب وہ جو ہے بہت ہی زیادہ بے یار و مددگار محسوس کر رہے تھے، خطا ہو چکی تھی، اور جتنی زیادہ قربت ہوتی ہے اتنا ہی خطاؤں پر گرفت بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو اب ان کو جو ہے اللہ رب العالمین کے جانب سے ایک فرشتہ ان کے پاس آیا وحی کی شکل میں، اور آ کر ان سے کہا کہ تم جو ہے کعبۃ اللہ جاؤ، وہاں پر ذی الحج کی پہلے 10 دنوں میں عبادت کرو، اور اس میں اپنے توبہ کو اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، اللہ رب العالمین آپ کی توبہ کو قبول کریں گے۔ اور جس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو چند کلمات سکھائے، انہوں نے ان کلمات کے ذریعے سے ہم سے معافی مانگی۔ تو آدم علیہ السلام زار و خطار 40 سال تک مسلسل روتے رہے تھے، تو ان کے اس رونے کی اور ان کی تڑپ کی برکت سے اللہ رب العالمین نے یہ اشارہ دیا کہ وہ کعبۃ اللہ جائیں، اور ذی الحج کے شروع کے 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کریں، کعبۃ اللہ کا طواف کریں اور عبادتیں کریں، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو معاف کریں گے، ان کے گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ تو ایک سلسلہ تھا، ایک طریقہ تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے کی توبہ بھی جو ہے انہی ذی الحج کی 10 دنوں میں ہی قبول ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی عشرے میں اپنا خلیل بنایا تھا، یعنی اسی عشرے میں، یعنی ذی الحج کی 10 دنوں میں ہی اللہ رب کے وقفے میں ہی اللہ رب العالمین نے انہیں خلیل کے لقب سے خطاب کیا تھا، اور اسی عشرے میں ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور اسی عشرے میں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے دینے سے انہیں آزمایا گیا۔ جس کو جتنا قریب کرنا ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ آگ میں ڈالا جانا، پھر مہمانوں کی دعوت میں انہوں نے اپنا مال خرچ کیا تو مختلف قسم سے مہمانوں کا ان کے پاس آنا، اسی طریقے سے انہیں آگ میں ڈالے جانے کی آزمائش میں مبتلا کرنا، ان کا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے مدد کا طلب نہ کرنا، براہ راست اللہ رب العالمین ہی کی طرف متوجہ رہنا۔ حالانکہ جو بھی فرشتہ ان کے پاس آ رہا تھا مدد کے لیے، ہر فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آ رہا تھا۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو، ایک فرشتے کو بھی درمیان میں لانا پسند نہیں کیا، اور کہا کہ نہیں، میں براہ راست اللہ سے مانگتا ہوں، اور حسبنا اللہ کہتے رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کائنات کی عادت کے خلاف کہ اگر ہوائیں چلتی تو آگ بجھ جاتی، تو یہ تو کائنات کی عادت ہے، ہوا میں آگ کو اڑانے کی، بجھانے کی طاقت ہے، پانی برستا آگ بجھ جاتی، تو یہ بھی کائنات کی عادت کے مطابق ہے نا۔ مگر اللہ رب العالمین نے براہ راست مدد یوں کی کہ کائنات کی عادت کے خلاف اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کر کے دکھلایا کہ وہ دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ جوں کا توں موجود رہی، اگر کوئی دور سے بھی اگر پرند اڑتا تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا، اور وہ 6 مہینے سے سلگائی گئی آگ تھی، اور 40 دن تک مسلسل ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں پڑے رہے، مگر وہ آگ، اللہ رب العالمین نے اس آگ کو
گلے گلزار بنا دیا، یعنی اللہ رب العالمین نے اس آگ کو نہ بجھنے کا حکم دیا، نہ پانی کے برسنے کا حکم دیا، نہ ہواؤں کو اڑانے کا حکم دیا، یعنی آگ کو ختم نہیں کیا بلکہ آگ کو باقی رکھا، اس کی تپش کو باقی رکھا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دے دیا کہ یا نار کونی بردم و سلاما، کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ صرف ٹھنڈی کا لفظ کہتے تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ٹٹرنے لگ جاتے، ٹھنڈ بھی برداشت نہیں کر پاتے تھے، مگر اللہ رب العالمین نے بردم اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونے کا اس کو حکم دیا، تو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو خود ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آگ میں ان 40 دن میں جتنا مجھے مزہ آیا، جتنی مجھے سکون اور چین ملا، جتنی لذتیں ملی، اتنا کسی اور دن نہیں ملا زندگی میں۔ تو یہ ایک آزمائش ان کی اللہ رب العالمین سے خصوصی دوستی کی، اللہ رب العالمین سے براہ راست تعلق کی، یہ ایک آزمائش رہی۔ پھر اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے جب ان آزمائشوں سے جب پار پڑے تو انہوں نے یہ یوں سوچا کہ نمرود کا آگ میں ڈالنا اور ان پر سختیوں کا کرنا، تو انہوں نے ہجرت کرنا چاہا کہ تاکہ دین پر چلنے میں ان کو آسانیاں ہوں، دین کو پھیلانے میں ان کی مدد ہو، اس کے لیے وہ ہجرت کرنا چاہا انہوں نے۔ تو ہجرت کے ارادے سے وہ نکلے، کعبۃ اللہ کی طرف جانے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ تو ساتھ میں حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی رہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی بہن بھی رہیں، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی بہن، ان کی رشتہ داری تھی ان کی آپس میں، خالہ زاد بہن ایسا کچھ تھا ان کا رشتہ۔ تو یہ سب نکلے، تو انہوں نے بیت المقدس میں گئے، بیت المقدس میں جب قیام کیا، بیت المقدس تک جب پہنچے، بیت المقدس میں جا کر انہوں نے نمازیں ادا کی اور اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی کہ اے اللہ تو مجھے نرینہ اولاد عنایت فرما۔ تو بیت المقدس میں جب جا کر انہوں نے دعائیں مانگی تو اللہ رب العالمین نے وہ دعا، شاید قبولیت کی گھڑیاں تھیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو وہاں پر قبول فرمایا، اور حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حمل پایا گیا۔ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ رب العالمین نے انہیں کعبۃ اللہ کی سنگلاخ پہاڑیوں کے پاس چھوڑ آنے کا حکم دیا۔ تو یہ جب وہاں جا کر چھوڑ آئے، اکیلے تنہا، حضرت حاجرہ علیہ السلام بے یار و مددگار، کوئی آبادی نہیں، دور دور تک کوئی پرند اڑتا ہوا نظر نہیں آتا، کوئی قافلہ تو آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ بالکل پانی کی فراوانی ہی نہیں ہے، پانی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں جب اس بیاباں وادی میں لے کر چھوڑ آئے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم کے پابند تھے، چھوڑنے کا حکم ہوا تو خاموشی سے چھوڑ آ رہے ہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی اس کے تعلق سے تذکرے نہیں، کوئی چرچے نہیں۔ تو حاجرہ علیہ السلام پوچھتی رہیں کہ کیا وجہ ہے، آپ یہاں مجھے اور میرے معصوم بچے کو اس طرح کیوں چھوڑ جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حاجرہ علیہ السلام آخر ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں تھیں، سمجھداری انتہا کو تھی، تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں یعنی ہاں میں سر ہلایا، تو کہنے لگیں کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی سی ایک جھونپڑی بنائی اور اس میں اپنے بچے کے ساتھ رہنے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام تو واپس لوٹ گئے۔ جب وہ رہنے لگیں تو کچھ دن تک ان کا ساتھ میں لایا ہوا کھجور اور اسی طریقے سے پانی کام آیا،
مگر ایک وقت وہ آیا کہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں. اب نہ ان کے پاس دودھ ہے، نہ بچے کو کھلانے پلانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے. اب بچہ بلکنے لگا بھوک کی وجہ سے، پریشان ہونے لگا، رونے لگا. تو حاجرہ علیہ السلام اللہ پر توکل کرتے ہوئے کبھی صفا پر چڑھ رہی ہیں، کبھی مروہ پر چڑھ رہی ہیں. صفا پر چڑھتی ہیں، دور دور تک نظر ڈالتی ہیں کہ کہیں پرند اڑتا ہوا نظر آئے تو میں سمجھوں کہ وہاں پر پانی ہے اور جا کر پانی لے آؤں. کہیں کبھی کوئی قافلہ جاتا ہوا نظر آ جائے تو اس قافلے کے پاس جاؤں اور پانی مانگ لوں. تو اس کی تلاش میں وہ کبھی صفا پر چڑھتی، صفا پہاڑی پر چڑھتی، اور پھر بچے کا خیال آتا تو پھر دوڑ کر نیچے آتی، بچے کو دیکھ لیتی. پھر مروہ پر چڑھتی، پھر بچے کا خیال آتا تو دوڑ کر نیچے اترتی، پھر صفا پر چڑھتی. اس طریقے سے انہوں نے 3.5 چکر یعنی کل 7 چکر کاٹے. تو اللہ رب العالمین کو ان کی یہ ادا، یعنی اس میں ان کی دل کی کیفیت جو ہے، اس میں صرف اور صرف اللہ کی نہ کوئی شکایت تھی، نہ شوہر کی کوئی شکایت تھی، نہ کوئی واویلا تھا، نہ کوئی دلی پریشانی تھی، خوف اور وہ ہراس و گھبراہٹ ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ دل اللہ کے توکل سے، اللہ پر بھروسے کی وجہ سے مطمئن تھا اور بس تلاش میں تھی. تو کہتے ہیں کہ ان کی اس توکل کی برکت، ان کی کوئی وظیفہ نہیں کیا تھا، کوئی اعمال نہیں کیے تھے، یا تو کسی سے مانگا نہیں تھا، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے جو انہوں نے کوشش کی تھی، صرف توکل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کے بچے کے پیروں کے ایڑی کے نیچے سے پانی کے چشمے کو ابالا. تو کہتے ہیں کہ جب پانی کا چشمہ ابلنے لگا اور یہ پہاڑی پر سے جب انہوں نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ ابل رہا ہے تو فوراً دوڑتی ہوئی آئیں اور انہوں نے اپنی زبان میں، عبرانی زبان میں زمزم زمزم کہا. زمزم کے معنی ہیں رک جا، رک جا، ٹھہر جا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ اگر حاجرہ علیہ السلام اگر زمزم کے الفاظ نہ کہی ہوتی تو وہ پانی ساری دنیا میں بہہ پڑتا. تو پھر انہوں نے ایک منڈیر بنائی، یعنی کنارہ بنایا پانی کو بہہ کر نہ نکلنے کے لیے، ایک چشمے کی شکل دی. پھر اس کے بعد وہاں سے آبادی، اس پانی کی بنیاد پر پھر آبادی وہاں پر پھیلنا شروع ہوئی، قافلے آنے لگے، رکنے لگے، چیزیں پیش آنے لگیں. اسی طریقے سے وقت گزرتا رہا. جب اسماعیل علیہ السلام 6 یا 7 سال کے ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ اپنے لاڈلے بڑھاپے کی عمر میں ہوئے نرینہ اولاد کو ذبح کریں. یہ ان کا ایک امتحان تھا. تو اللہ رب العالمین کے اس امتحان کو انہوں نے مسلسل 3 رات خواب میں دیکھا، اس حکم کو. تو اب انہوں نے اپنے بچے کے پاس اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مجھے ایسے ایسے حکم ملا ہے، تو تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو اس بچے کا ایمان دیکھیں کہ آخر نبی کی اولاد ہیں اور نبی آگے کو بننے والے ہیں. اس نے کہا کہ ابا جان، آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اور اللہ کو راضی کرنے میں ایک رمق برابر بھی، ایک پل بھر کے برابر بھی دیر نہ کریں، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابرین میں پائیں گے. یہ کہتے ہوئے بچہ تیار ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام ان کو لے کر جب منا کی ان پہاڑیوں کی طرف لے جانے لگے ذبح کرنے کے لیے، تو راستے میں شیطان بہکانے کے لیے آیا. شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، اس بچے کو ورغلانے کی کوشش کی، خوف اور ہراس میں گرفتار کرنے کی کوشش کی. تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابو سے شکایت کی کہ ابو یہ پریشان کر رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اس کو کنکر مارو. تو جب انہوں نے کنکر مارا تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا. پھر کچھ دیر کے بعد کچھ اور آگے بڑھنے کے بعد پھر دوبارہ نظر آیا، دوبارہ پریشان کرنے لگا. تو دوبارہ کنکر مارنے کا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام نے. تو انہوں نے دوبارہ کنکری ماری، اسی طریقے سے 12 کنکری ماری. اس کے بعد 3 دفعہ کنکری مارنے کے بعد شیطان جو ہے سمجھ گیا کہ میرا کچھ چلنے کا نہیں ہے، تو اس کے بعد اس نے آنا بھی بند کر دیا. 3 دفعہ اس نے کوشش کی، پھر خاموش ہو گیا. تو جب اللہ رب العالمین کو یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اٹھا کر اس شیطان کو کنکری کا مارنا، 6 یا 7 سال کی عمر، کیا عمر ہوتی ہے،
کنکری کا مارنا اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے ارکانوں میں سے یہ رکن قرار دے دیا کہ ہر کوئی جو ہے شیطان کو کنکری مارے گا۔ تو اب وہاں پر شیطان، یہ بات نہیں کہ شیطان موجود ہے، بلکہ نیت یہ ہو کہ ہم اپنے نفس کے شیطان کو کنکری مار رہے ہیں، ہم اپنے خواہشات کو کنکری مار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کے جگہ پر لے جایا گیا اور ذبح کرنے کا ارادہ کیا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو، اسماعیل علیہ السلام نے خود کہا کہ ابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی محبت، باپ کی ممتا جوش میں نہ آ جائے اور ذبح کرنے سے پیچھے رہ جائیں۔ انہوں نے اپنے باپ کی آنکھوں پر پٹی بندھوائی اور خود زمین کی طرف منہ کر کے لیٹ گئے اور بسم اللہ اللہ اپنا آخری وقت سمجھ کر لا الہ الا اللہ کہتے جا رہے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کو جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور ہر نبی کو اللہ رب العالمین 40 انسانوں کی قوت دیتا ہے، تو وہ اپنے 40 انسانوں کی قوت کے ساتھ اپنے بچے کے گردن پر چھری چلا رہے ہیں، مگر اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا چھری کو کہ خبردار ایک بال بھی اگر کٹے تو۔ اللہ رب العالمین صرف بندوں سے قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، قربانی ہم سے، اپنے بندوں سے اللہ رب العالمین مانگتے ہیں کہ کس حد تک بندہ تیار ہوتا ہے، کس حد تک بندہ تیار ہوتا ہے، کس حد تک جو ہے یہ کوششیں آگے بڑھتا ہے۔ بس اللہ رب العالمین یہ دیکھتے ہیں۔ جب بندہ قربانی کے لیے اتر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی قربانی لیتے نہیں، بلکہ کوئی نہ کوئی اسباب اور کوئی نہ کوئی صورتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ کا جو ہے وہ سارا فوکسا ہوا نا، تو جی پورا مطلب ایز اے پلرز اسٹینڈ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ آپ سے شروع ہوئی اور یہ بھی بتایا نا کہ یہی 10 اشرا میں ہی یہ واقعہ ہوا۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ سے نجات ملی تھی، وہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 دنوں میں ہی ملی تھی۔ ہاں جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جب اگر کسی علاقے میں جب تمہیں دین پر چلنے میں رکاوٹیں ہوں، پریشانیاں ہوں، تو پہلے تو یہ چیزیں فرض تھیں کہ ہجرت کرنا ہی اگر بندہ ہجرت نہ کرے اور اپنے ماحول کا یا اپنے علاقے کا بہانہ کر کے ایمان پر چلنے سے، ایمان پر عمل کرنے سے یا ایمان کے لانے سے اپنے آپ کو روکے رکھے تو وہ گنہگار سمجھا جاتا تھا۔ ایمان والے پر یہ فرض تھا کہ اس کو اللہ کے احکامات کے پورا کرنے میں اگر اس کے علاقے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اس پر ہجرت فرض تھی۔ اب وہ حالات نہیں رہے دنیا کے، الحمدللہ سے انسان اپنے مقام میں رہ کر اللہ کی فرمانبرداری کر سکتا ہے۔ پہلے والے معاملات نہیں رہے، پہلے والے حالات نہیں رہے، جیسے کفار مکہ کا ظلم کا ڈھانا جو رہتی دنیا تک کے لیے مثالیں قائم ہیں، ویسے حالات اب نہیں رہے۔ ہاں، اگر کبھی کسی وقت کسی کے ساتھ یہ موقع آ جائے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں، اللہ نہ کرے، کہ دین پر چلنے میں رکاوٹیں ہوں، ظلم ہو، عذابات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، اللہ کے حکم کی پامالی کرنے کی نوبت آ رہی ہو، تو اس انسان کو چاہیے کہ موقع دیکھ کر اس علاقے کو چھوڑ دے اور ایسے علاقے میں جا کر بس جائے جہاں پر وہ دین پر سہولت سے چل سکتا ہو، کیونکہ زندگی کا اصل مقصد تو دین پر چلنا اور دین کو آگے لے جانا ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کے دین پر چلنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم کھانے پینے اور سونے کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ کھانا پینا سونا تو یہ زندگی کی ضروریات ہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں کس لیے پیدا کیا؟
افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ کیا ہے وما خلقناکم من الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا جواب بھی اللہ پاک دے رہے ہیں اپنے پاک کلام میں۔ آیا نا سمجھ میں؟ تو ہجرت کے لیے یہ لوگ چلے، اسی وجہ سے اب یہاں پر نمرود پریشان کر رہا تھا، تو ہجرت کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ کیا سوچا کہ بیت المقدس جاؤں گا، اور اس کے لیے انہوں نے ہجرت کی، بیت المقدس کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ اور ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوط علیہ السلام تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھی، اور ان کی لوط علیہ السلام کی بہن بھی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، دونوں کزنس تھے آپس میں۔ تو یہ دو نبی اپنے اہل کے ساتھ نکلے بیت المقدس کی طرف، اور وہاں جا کر انہوں نے دعا کی تھی، تو وہاں پر ان کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو اولاد ہوئی ان کو حاجر علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو لا کر چھوڑ دیا گیا کعبۃ اللہ کے پاس، جو بالکل آباد نہیں تھا، ایک پرند بھی وہاں پر بسا نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے بخوشی تیار ہو گئے۔ دل ہی دل میں ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ کاش کہ یہ کام کسی اور سے لے لیا ہوتا، یعنی بجائے باپ کے کوئی اور ذبح کر دیے ہوتے، کیونکہ باپ اپنی مامتا کے ساتھ ذبح کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ تو دل ہی دل میں وہ سوچ رہے تھے کہ میں یہ کام کسی اور سے لے لیتے تو اللہ تعالیٰ اچھا تھا۔ دیکھیں ہم غور کرتے ہوئے آپ غور کرے ہوں گے کہ جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کے درمیان جب کوئی چیز آ جاتی ہے اپنے برگزیدہ بندوں کو، تو اللہ رب العالمین اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ براہ راست میرا بندہ مجھ سے جڑا رہے۔ حدیث شریف میں بھی یہی آتا ہے کہ جب کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی کمائی کی شکل، کمایا ہوا مال اور اس کی جان، اس کی اولاد، یہ سب کچھ میرے دین کے تابع نہ ہو جائیں، یا ان سب سے میری محبت بڑھ نہ جائے۔ اگر ان سب سے محبت اگر بڑھ کر اللہ اس کے رسول کی رہے گی، تبھی جا کر وہ بندہ کامل مومن اور مکمل طور پر مومن سمجھا جائے گا۔ اگر اللہ اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر اپنے کمائی کی شکل کی محبت ہو، یا اپنے کمائے ہوئے مال کی محبت ہو، یا اپنی اہل و عیال کی محبت ہو، یا اپنی جان کی محبت ہو، تو پھر وہ بندہ، وہ انسان کامل مومن نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے تعلق سے احادیث موجود ہیں باقاعدہ، مسلسل بہت سارے متعدد احادیث موجود ہیں۔ تو اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو بے پناہ محبت تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، تو اللہ رب العالمین کو اس محبت کو نکالنا تھا۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر آزمائش کے طور پر کہا کہ اپنے اس بیٹے کو ذبح کرو، تاکہ پتہ چلے کہ تاکہ وہ دل سے وہ محبت نکل جائے اور اللہ بڑھ کر آ جائے، اللہ آگے آ جائے۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں بے پناہ گھری ہوئی تھی۔ سارے ان کے کتنے بیٹے تھے؟ 11 بیٹے تھے، ہے نا؟ سارے بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت، بے انتہا محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک ایسے اسباب پیدا کیے کہ باپ اور بیٹے میں جدائی ہو گئی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بے انتہا محبت تھی۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی شہادت کی خبر پہنچا دی۔ اور تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا وہاں پر؟ انہوں نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ میری امت کی ہدایت کی خاطر میں یہ گوارا کرتا ہوں کہ میرے لاڈلے نواسوں کا خون بہہ جائے۔
یعنی وہاں پر اللہ رب العالمین نے کریکشن کیا اور اپنی محبت کو اور اپنے دین کو آگے رکھوایا، پوری دنیا کی رہتی دنیا تک کی نظر میں دکھلانے کے لیے، جتانے کے لیے، کیونکہ جو دلوں کی جو کیفیات ہیں، یعنی انسان کا جو ظاہر ہے محبت کرنا، لاڑ کرنا، چاہنا، یہ تو انسانوں کو نظر آ جاتا ہے، مگر اللہ کی محبت زیادہ ہے یا اس چہیتے کی محبت زیادہ ہے، اس کو جتانا رہتی دنیا تک کے لیے یہ ضروری تھا، رہتی دنیا تک کے انسانوں کی سبق کے لیے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین نے کھول کر بتلا دیا کہ چاہے جتنے بھی چہیتے کیوں نہ ہوں، مگر انبیاؤں نے وہ بھی ہم جیسے انسان تھے، ان کے سینوں میں بھی دل تھے، ان کے پاس بھی کلیجے تھے، اور ان کے اندر بھی ممتائیں بھری ہوئی تھی۔ اس سب کے باوجود اللہ رب العالمین نے امتحان لیا اور امتحان میں وہ کامیاب نکلے۔ تو کیا کہہ رہی تھی میں، کہاں سے کہاں چلی گئی؟ تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے دمبے کو بھیجا، ہیں سب سن رہے ہیں یا نہیں نکل گئے؟ جی جی ہاں، جب ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے دمبے کو بھیجا، اور وہ دمبا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جگہ میں ذبح ہو گیا۔ تو وہ دمبا کون تھا؟ اس کے متعلق متعدد روایات آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ندا دی کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ۔ جی آپ وہاں تھے کہ ان کے پاس 40 آدمیوں کی طاقت تھی۔ ہاں، 40 آدمیوں کی طاقت تھی، اس کے بعد بولنا ہے آپ۔ 40 آدمیوں کی طاقت تھی، وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ ذبح کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ذبح ہو نہیں رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے چھری کو حکم دے دیا تھا کہ خبردار ایک بال بھی اگر کٹے تو۔ جب انہوں نے پوری کوشش کرنے میں لگے رہے، پوری کوشش اپنی پوری قوت کے ساتھ کوشش کر رہے تھے کہ اللہ کا حکم مجھ سے ضائع نہ ہو جائے، میں اللہ کے حکم میں پورا کا پورا اتر جاؤں، اور اللہ اکبر کہتے جا رہے تھے۔ یہ بچہ اپنا آخری وقت کہتے ہوئے سمجھ کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اے ابراہیم، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا، یعنی تم نے جو خواب میں حکم کو پایا تھا اس کو پورا کر دکھلایا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ میں نے اس کے فدیے میں، یعنی اس کے بدلے میں، اس خواب کے اس حکم کے فدیے میں، بدلے کے طور پر میں نے جو ہے ایک عظیم دمبا تمہیں بھیجا جا رہا ہے تمہارے لیے، ذبیحہ عطا کیا گیا ہے۔ تو وہ ذبیحہ کے بارے میں آتا ہے، جو دمبا جو بھیجا گیا اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت میں 40 سال تک جنت میں پرورش پایا ہوا دمبا تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے شہید کر دیے گئے تھے، حابیل، انہوں نے اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں انہوں نے قربانی دی تھی، وہ قربانی والا دمبا جنت میں چر رہا تھا، جنت میں پرورش پا رہا تھا، اس کی نشو نمائی ہو رہی تھی اس دمبے کی جو اللہ کے نام پر انہوں نے قربان کیا تھا۔ کون نے؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے۔ تو اس دمبے کو اللہ رب العالمین نے، یعنی وہ ایک قیمتی دمبا تھا جو اللہ کے نام پر قربانی کے طور پر دیا گیا تھا، اور اس کی پرورش اس وقت سے ابراہیم علیہ السلام تک وہ پرورش پا رہا تھا جنت میں۔ اس دمبے کو بھیجا گیا اور اس کو ذبح کروایا گیا۔ دمبے کے بارے میں پھر سے بتائیے تو، دمبا کس؟ جی وہی کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ دمبا، بس اتنا ہی آتا ہے کہ وہ دمبا تقریباً 40 سال سے جنت میں پرورش پا رہا تھا، وہاں کی گھاس پھوس کھا کے پل بڑھ رہا تھا، وہاں چر رہا ہوتا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، جی کیا کہا؟ ٹیسٹی کتنا ہوتا، کھایا تو اب وہ تو نہیں پتہ، میں تو کھانے کے لیے موجود نہیں تھی ہوگا
جو بھی ہو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا، فرشتوں کے ذریعے سے بھیجا ہوا دمبا تھا اور وہ ذبح کیا گیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے خاطر لبیک کہتے ہوئے اس عمل کو پورا کرنے کی کوشش کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے حاجیوں پر اس چیز کو فرض کر دیا گیا کہ وہ قربانی دیں اسی جگہ پر جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی۔ تو یہ قربانی جو ہے یہ حج کی قربانی ہے، ٹھیک ہے، جو وہاں پر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی صاحب حیثیت حج میں گئے ہوں اور وہاں پر وہ جو قربانی دیں گے وہ حج کی قربانی مانی جائے گی، حج کا انہوں نے جو احرام باندھا ہے اس کی قربانی سمجھی جائے گی۔ اور جو صاحب حیثیت پر جس پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ کا دینا، صاحب مال ہے، صاحب حیثیت ہے، اس پر اپنے مقام میں ہی قربانی دینا واجب ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی فرض ہے۔ اگر وہ بندہ حج میں گیا ہو تو حج کی قربانی وہ اپنی طور پر علیحدہ دے گا، اور اپنے زکوٰۃ صاحب حیثیت ہونے کی وجہ سے اس کی جو عام طور پر جو اس پر زکوٰۃ قربانی واجب ہے اس کو بھی علیحدہ سے دینا پڑے گا۔ یعنی اگر وہ حج میں ادا کر رہا ہے تو وہ اپنے حج کی ادا کر رہا ہے، وہ اپنے وطن میں کسی کو ذمہ دار بنا دے کہ اس کی حیثیت کے اعتبار سے جو اس پر فرض ہوئی ہے اس قربانی کو دینے کے لیے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ حج میں تو دے رہے ہو گیا، نہیں، حج میں تو دے رہے ہیں، وہ حج کی دے رہے ہیں، حج کی جو انہوں نے احرام کی جو نیت باندھی ہے حج کے احرام کی اس کی دے رہے ہیں قربانی۔ اب ان کی جو اپنی ذاتی جو قربانی جو فرض ان پر ہے وہ ادا کرنی ہوگی اپنے علاقے میں یا کہیں بھی ہو، اس کو ادا کرنی پڑے گی الگ سے۔ تو حضرت اور اس میرا سوال ہے، کچھ لوگ نا بڑی مشکل سے پیسہ جوڑ کے حج کرتے ہیں، تو وہ صاحب نصاب ہوتے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو اس کی بات، لیکن دیکھیں تھوڑا سا پیسہ جمع کیا اس سے حج کر لیا، اب کیا ان سے بھی فرض ہو گئی؟ ایک منٹ بھائی کو کیا کہا آپ نے؟ نہیں سمجھ آ رہی مجھے۔ اب بتائیں، ڈسٹربنس تھا، آپ بتائیں۔ کچھ لوگ نا بہت مشکل سے پیسے جوڑ کے حج کرتے ہیں، جی جب وہ حج کرتے ہیں تو وہ حج کی قربانی حج میں کرتے ہیں، جی، لیکن یوزولی وہ صاحب نصاب نہیں ہوتے۔ اچھا، تو اس کیس میں ان کو نہیں، اس کیس میں ان پر حج تو فرض نہیں ہوگی، یہ زکوٰۃ یہ قربانی فرض نہیں ہوگی، ضروری نہیں ہے ان کے لیے دینا۔ اور ویسے جو صاحب حیثیت ہیں انہی پر حج فرض ہے۔ ہاں اگر کسی نے شوق میں حج کرنے کی کوشش کی تو وہ بات اور ہے، وہ حج مگر ویسے عمومی طور پر حج فرض جو ہے صاحب حیثیت ہی کے لیے ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئے؟ جی صحیح۔ یا تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو حج بدل کروا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کوشش بھی جوڑا بھی نہیں تھا پیسے، وہ حیثیت والے بھی نہیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ ایسا انتظام ہو گیا کہ کسی نے پیسے دے دیے حج بدل کے طور پر، یا کسی نے ایسے ہی احسان کے طور پر، ہے نا، ثواب کے طور پر کسی کو بھیج دیا، وہ چلے گئے، تو وہ اپنے حج کی قربانی دیں گے، ان کے پاس وہ صاحب حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے ان پر کوئی، ان کے مقام میں ان کے اوپر کوئی قربانی عائد نہیں ہوگی۔ اور جو ہے دوسرا کیا تھا، اب جو ہم پر جو بھی صاحب حیثیت ہیں ان پر جو قربانی واجب ہو رہی ہے اس کا بے انتہا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ اے فاطمہ، تیرے قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ
زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین سارے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک منٹ جی معاف کرنا، یہ ابھی اٹھ جاتے ہیں صبح میں، یہاں پر ہمارے پاس تو 8:30 ہوئے ہیں نا، تو اٹھ کر تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی جی صحیح، سب بچوں کا یہی ہے، یہ تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کی محنت ہے، ماشاء اللہ آپ اس سب میں کر رہی ہیں ہماری اصلاح کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے وقت میں، اولاد میں، زندگی میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ان کو ہدایت بھی دے ریعان کو۔ تو اللہ کے روایتوں میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ سوال کیا اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کسی کو قربانی کا ثواب بھی ملتا ہے، یعنی قربانی کا ثواب ملتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 برائیاں دور ہوتی ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں، یعنی جانور کے ہر بال کے بدلے میں۔ ہاں جی۔ پھر داؤد علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتا دیں۔ جی کیا کہا آپ نے؟ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتا دیں۔ ہاں، وہی داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قربانی کا کیا ثواب ملتا ہے، ثواب ملے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں ثواب ملتا ہے، ہر قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں کہ جب قربانی دینے والا جو اپنی قبر سے اٹھے گا تو نہ اس کو بھوک اور نہ ہی پیاس سے وہ پریشان ہوگا۔ قیامت کے میدان میں بھوک اور پیاس سے وہ پریشان نہ ہوگا اور نہ ہی اس کو قیامت کے دن کا خوف لاحق ہوگا۔ اور قربانی کے جانور کے ہر ٹکڑے کے بدلے میں اس کو اللہ رب العالمین نور عطا کریں گے، اور جانور کے ہر بال کے بدلے میں جنت میں ایک محل تیار ہوگا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے داؤد، تمہیں پتہ نہیں کہ قربانی کرنے والوں کے لیے ان کی قربانیاں سواریاں ہوں گی کل قیامت میں، یہ گناہوں کو مٹاتی ہیں اور آفات کو دور رکھتی ہیں۔ یعنی گناہوں کو قربانی کا کرنا مطلب بقرہ عید میں یہ جو ہے گناہوں کو مٹاتا ہے اور آفات اور بلیات کو انسانوں سے دور، قربانی کے دینے والوں سے دور رکھتا ہے۔ اس کی بے انتہا ثواب ہیں، بے انتہا اس کی یہ ہیں۔ مگر اب یہ قربانی کیسی ہونی چاہیے؟ اب اللہ کے نام پر تو ہم ہر وقت ذبح کرتے ہیں، جب بھی کوئی جانور ذبح ہوتا ہے اللہ کے نام پر ہی کیا جانا چاہیے، اور اللہ کے نام پر ذبح کیا جانور ہی ہم کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کھا بھی نہیں سکتے۔ تو برس کے 12 مہینے ہم کھاتے ہیں، جانور کو کھاتے ہیں، کبھی مرغی کی شکل میں، کبھی گائے کی شکل میں، کبھی بکرے کی شکل میں، ہے نا، مگر اللہ ہی کے نام پر وہ قربان کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو خصوصیت اس ذی الحج کی 10 دنوں کے میں خصوصیت کیا ہے؟ اس بقرہ عید میں ذبح کرنے کی کیا خصوصیت ہوگی؟ یہ خصوصیت ابراہیم علیہ السلام کی نقل میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی مامتا کو، اپنے چہیتی چیز کو قربان کیا تھا، اپنے نفس کی قربانی انہوں نے وہاں پر دی تھی، بیٹے کی قربانی سے زیادہ اپنے نفس کو ذبح کرنا پڑا تھا نا۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین اسی شکل میں ہو بہو ہم سے ہمارے نفس کی قربانی مانگتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جانور ذبح کریں جو بالکل بے عیب ہو، وہ کوئی لنگڑا لولا، کوئی عیب دار نہیں ہونا چاہیے، قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہو، اچھے سے اچھا جانور ہو، ہے نا، کم سے کم وہ بکری ہو تو 1 سال کے اوپر، 1 سال کا، اور گائے ہو تو 2 سال کا، اونٹ ہو تو 5-6 سال کا،
اس طریقے سے مدتیں رکھی ہیں، یعنی بوڑھا سٹیا گیا ہوا جانور جس کی اب کسی کو حاجت نہیں ہو تو اس کو ذبح کرنے میں بھی اتنی تکلیف نہیں ہوتی. جب یعنی اور اس کو خود اپنے ہاتھوں سے چرائے ہوں، اس سے انسیت پیدا ہوئی ہو تو اس کو ذبح کرنے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں پر دل کو تکلیف دینا مقصود ہے، نفس کو کچلوانا مقصود ہے. ہمارے اس قربانی سے اللہ رب العالمین ہمارے نفس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہمارے خواہشات کو مٹانا، خواہشات کو قربان کرنا سکھا رہے ہیں کہ میرے احکامات کے آگے اپنی خواہشات کو، ہر خواہش کو. کبھی بچوں کے چونچلے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، کبھی شادی بیاہوں میں ہمیں خاندانوں کے رسمیں ریتیں اور ان کا دل رکھنا، ان کا دل رکھنا، بچوں کی خوشیاں، یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین یہاں پر یہی سکھا رہے ہیں کہ میرے حکم کے آگے ہر چیز کو تمہیں قربان کرنا پڑے گا. بچوں نے کبھی کسی غیر شرعی لباس کا تقاضا کیا تو بچوں کی خوشی کی خاطر حامی نہیں بھریں گے، بلکہ اللہ کے حکم کے خاطر، اللہ کے حکم کے آگے بچوں کی اس خواہش کو ذبح کریں گے. یعنی انسان آزمایا ہی جاتا ہے بچوں سے، اولاد سے، ہے نا. شاید آپ لوگ کی کل بات چلی ہوگی کافی دیر تک، مجھے نہیں پتا کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، مگر ہمیں بچوں کو یہی سکھانا ہے، یہی سمجھانا ہے شروع سے کہ بیٹا اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کرنا سیکھو، اور یہی ہم کر کے بھی دکھلانا ہے اور بچوں سے بھی اسی چیز کو کروانا ہے. تب جا کر ان کی زندگیاں پھر آسان ہو جائیں گی، مشکل نہیں ہوں گی، زندگیاں مزے کی ہوں گی، زندگیاں آسان ہوں گی. تو اب ان کے اللہ رب العالمین نے ان روزوں کی بھی بڑی فضیلت بتلائی ہے. ذی الحج کے 10 دنوں کی جو روزوں کی فضیلت ہے کہ ایک ایک روزے کی فضیلت ایک ایک سال کی روزوں کے برابر سمجھا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ جتنے بھی دن ہیں، سارے دنوں میں سب سے زیادہ بزرگ ترین دن یہ ذی الحج کے 10 دن ہیں، شروع کے عشرے کے. اور ان دنوں کی عبادت، ان دنوں کا ہر عمل اللہ کے نزدیک بے انتہا پسندیدہ ہے. ان دنوں میں روزوں کا رکھنا، ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. اور کسی کو کچھ پوچھنا تھا؟ جی میں نے پوچھنا ہے، ان دنوں میں سب سے زیادہ محبوب کام اگر دن روزہ کیا ہے؟ جی سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی کہ دیکھیں صدقات ہیں اگر دن روزہ، ہاں یا نوافل ہیں یا قرآن ہیں یا دعائیں ہیں سنت کی، کیا ہیں؟ اللہ سے مانگنا، دعاؤں کا کرنا، صدقہ خیرات کا کرنا، ہر چیز مطلب ایسا یہاں ان دنوں میں روزے کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے. حضرت کون کہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی عاشورہ کے روزے، رمضان کے روزوں کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، نفل چیز عبادتوں میں رمضان کے روزے نہیں، عاشورہ کے روزے اور ذی الحج کے پہلے 10 دن کے ذی الحج کے عشرے کے روزے اور فجر کی 2 سنتیں اور ایام بیض کے روزے، یعنی ہر مہینے کے 13، 14، 15 کے روزے کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوڑا نہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی ان چیزوں کو ترک نہیں کیا ہے اور اس کی بڑی فضیلت بتلائی ہے. پورا 10 دن روزہ رکھنا؟ ہاں پورا 10 قرآن دن. میں بھی آتا ہے نا؟ جی جو قرآن میں بھی ہے نا ہاں، 10 دن کی والفجر ولیال عشر، تو وہاں پر بھی 10 ذی الحجہ کی ہی بات آتی ہے. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کا اگر کوئی بندہ ایک روزہ بھی رکھے تو اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. ضروری نہیں کہ پورے 10 رکھے، اگر کسی کے پاس کچھ مجبوری ہو، کچھ مسئلہ ہو، کچھ پریشانی ہو تو کوشش یہ کرے کہ گاہے بگاہے رکھنے کی کوشش کرے. ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ملتا ہے. اگر کسی کے چھٹی کے دن آ گئے تو ان کے لیے ہے وہ سوال جو پوچھ رہے ہیں. ہاں
جی تو وہی چھٹی کے دن آ گئے تو عبادت بھی ہے نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کا قیام سال بھر کے قیام کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب قیام سے مراد سوئے بغیر جاگ کر عبادت کا کرنا، تو عبادت میں توبہ استغفار بھی ہے، درود شریف کی کثرت بھی ہے، یعنی کہ نماز ہی پڑھیں، اللہ سے مناجات ہیں، ذکر و اذکار ہیں، تو باجی اگر کسی کے رمضان کے روزے رکھنے کے باقی ہو تو پھر وہ تو پھر وہی نیت کرے گی نا قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں، ہم ابھی روزے رکھے تو، ہاں کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر یہ ذی الحجہ کا ثواب نہیں ملے گا نا؟ اب لیکن جیسے امید ہے یہ روزے بعد میں بھی رکھ لیں گے فرض روزے، مگر فرض کو پہلے ادا کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرے کہ جلد سے جلد فرض ادا ہو جائے ہمارے سر پر سے۔ فرض کو اتنے دن تک باقی رکھنا ہی نہیں ہے پہلی بات۔ اگر کسی کے باقی رہ گئے ہیں تو اب اس کا ثواب علیحدہ ہے، اس کا الگ ہے، اگر یہ کریں گے تو وہ نہیں ہوگا، وہ کریں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ اگر قضا رکھیں گے تو قضا ہی ہوں گے، مگر اللہ رب العالمین کے خزانے بے انتہا ہیں، بے پناہ ہیں۔ اب اللہ رب العالمین اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے کسی کو اس کا یہ بھی ثواب دے دے، کوئی بعید نہیں اس میں، آ رہا ہے سمجھ میں، مگر ہم اس کو مخصوص نہیں کر سکتے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ والی جو حدیث تھی نا جان مال اور اولاد کے ذریعے اللہ اور ان کے نبی کی محبت حاصل کرو، کے ذریعے وہ ریپیٹ کریں گے؟ یعنی کوئی شخص اس وقت تک کامل اور مکمل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ 5 چیزوں کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت سے یہ اللہ 5 چیزوں کی محبت سے اللہ اس کے رسول کی محبت بڑھ نہ جائے۔ اس میں تو 5 چیزیں مطلب جان مال اولاد اور جان، کمائی کی شکل اور کمایا ہوا مال، جی اوکے، پھر جان، اپنی جان، پھر اپنی اولاد، پھر اپنے عزیز و اقارب، غالباً عزیز و اقارب ہے، مجھے اس میں یہ پانچواں پوائنٹ میرے ذہن سے نکلا ہوا ہے، میں انشاءاللہ تحقیق کر کے بتاؤں گی، مگر 5 چیزیں پکی ہیں، 5 چیزیں کی اس کی محبت سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، تب جا کر وہ بندہ کامل اور مکمل سمجھا جائے گا۔ جی جزاک اللہ۔ کہتے ہیں عرفہ کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ عرفہ کے دن کے روزہ رکھنے کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے کا اور 2000 اونٹ قربان کرنے کا اور 2000 گھوڑوں کی سواری کے برابر، یعنی اللہ کے راستے میں 2000 گھوڑوں پر ایک کے بعد ایک ایسا سوار ہو کر اللہ کے راستے میں نکلنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے روزے رکھنے کا ثواب بھی ملتا ہے عرفہ کے دن کی، ایک دن کے روزے کی۔ اس دن اللہ رب العالمین بے انتہا بندوں کی طرف متوجہ ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کی بندوں کی دعاؤں کو، توباؤں کو قبول کرتے ہیں، توبہ کی قبولیت کا دن ہے خاص طور پر۔ جی باجی میرا یہی تو سوال ہے کہ اگر عرفہ کا روزہ رکھ رہے ہیں لیکن ہمارا اگر پچھلے کا قضا روزہ فرض رہ رہا ہے تو پھر ہم عرفہ کے روزے کی نیت نہیں کر سکتے نا؟ نہیں کر سکتے، جی اپنا جی نہیں کر سکتے۔ اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی گناہوں کی بھی معافی ہوگی نا عرفات کے روزے سے؟ ہاں، آنے والے سال اور اگلے سال؟ ہاں، یعنی گناہوں کی معافی مطلب بندہ دیکھیے کبیرہ گناہ جہاں کہیں بھی گناہوں کی معافی، بلکہ ایسے ہی مطلب بولا جاتا ہے جیسے ایک نماز سے دوسری نماز تک جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ معاف ہوتے ہیں،
وضو کے ذریعے سے، وضو کے اعضاء سے، یعنی جو جو گناہ ہوئے ہیں، جیسے آنکھ دھو رہے ہیں تو آنکھ سے جو گناہ ہوا، کلی کر رہے ہیں تو منہ سے جو گناہ ہوا، ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھ سے جو گناہ ہوا، یعنی یہ سب معاف ہوتے ہیں۔ جو احادیث میں جو آتا ہے نا، یہ سب جو ہے صغیرہ گناہوں کے بارے میں آتا ہے۔ کبیرہ کے لیے خصوصی طور پر توبہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر عرفات کا روزہ رکھ رہے ہیں، یا وضو ہی کر رہے ہیں، یا نماز ہی پڑھ رہے ہیں، مگر اس کے اندر ہم سے جو کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں، ان کا خصوصی طور پر دھیان کر کے اللہ رب العالمین سے خصوصیت کے ساتھ اگر اس کو بھی معافی اس کو مانگیں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے، ہوں زواجر ہند کتاب میں نے پڑھی تھی، ہوں اس میں تھا جب ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت کے ساتھ ذبح کرنے لگے ہوں تو چھری نہیں چل رہی تھی تو چھری کو پھینک دیا، ہوں تو اللہ نے چھری کو زبان دے دی۔ ہوں چھری نے کہا میں خالق کی ہوں، خلیل کی نہیں ہوں، ہوں خالق کا حکم مانوں گی، خلیل کا حکم نہیں مانوں گی۔ ہوں کیا یہ صحیح ہے؟ اب ہم صحیح ہو بھی سکتا ہے روایتوں میں، اب جب سیاہ ستہ میں جو ہوتا ہے، اب سیاہ ستہ کے علاوہ کتابوں میں اگر کوئی باتیں آ رہی ہوں، کسی اکابرین کی جانب سے لکھی ہوئی ہوں، تو دیکھیں اس پر ہم شریعت کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، اس سے ہمیں گناہ ہوگا، اس کو ماننے سے گناہ، نہیں ماننے سے گناہ ہوگا، یا ماننے سے گناہ ہوگا، حرام ہو جائے گا، واجب چھوٹ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب فضائل کی باتیں ہیں، ان کے پیچھے اتنی کرید میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی شرعی احکامات نہیں ہے، شرعی مسائل نہیں ہیں، ہے نا؟ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو ہم اس پر خاموشی اختیار کریں گے۔ یہ بات تو اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کو گویائی دے دیے ہوں، گویائی دینے میں اللہ تعالیٰ کو کون سی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو گویائی دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، دے سکتے ہیں، اللہ پاک دیے ہوں گے، مگر دیے ہی ہیں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ایسا۔ تو انکار بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ جی ایسے بہت ساری باتیں ہیں، فضائل کے اعتبار سے بھی کافی باتیں آتی ہیں ہمارے سامنے کہ اس کا اتنا ثواب، اس کا اتنا ثواب۔ اب بعض اس میں الجھ جاتے ہیں، امت کو الجھا دیتے ہیں کہ اس میں اتنا ثواب کیسے ہو سکتا ہے، کہاں ہے، کون سی کتاب میں ہے، کدھر لکھا ہوا ہے۔ تو ثواب کی جب بات آ رہی، یہاں پر وضو ہوگا، وضو نہیں ہوگا، نماز ہوگی، نماز نہیں ہوگی، روزہ ہوگا، روزہ نہیں ہوگا، ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ ثواب کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کر ہی لیں گے تو گناہ جہنم میں جائیں گے ایسا تو نہیں ہے نا، ہے نا؟ کرنے سے جہنم میں جانے والی بات تو پیدا نہیں ہو رہی، تو پھر اس بارے میں اتنی بحث کیوں کرنا؟ کوئی نیک عمل ہے، کوئی اللہ کو خوش کرنے والا عمل ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، جس کو جتنی مرضی اللہ پاک اس کو اجر لکھ دے۔ اب ہم اس کی ٹوہ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اتنا ثواب سچ مچ لکھا جا گیا ہے، اتنا ثواب سچ مچ نہیں لکھا ہے، اس کی ٹوہ میں پڑنا مناسب نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ ہم اس باتوں میں ہم بحث کریں گے جہاں پر مسائل کی بات ہو، نماز روزے کے ہونے اور نہ ہونے کی بات ہو۔ یہ فضائل کی جو باتیں ہیں، اعمال کے کرنے سے فضیلت کی ملنے کی بات ہے، اس میں زیادہ کھوج کرید کرنا مناسب نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ کے قریب بندے کو لے جاتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مستحسن ہے، یہ مسنون ہے، اللہ کے قریب لے جانے والا یہ سنن، یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ اور کوئی ایسا کام ہے جو بندے کو اللہ سے دور لے جاتی ہو، اس میں ہم کھود کریج کریں گے، اس میں جو ہے دیکھیں گے کہ یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی شادیاں کی، کل شادیوں کی بات ہو رہی تھی نا، وقت شاید ہو گیا میرا، شادیوں کی کل بات ہو رہی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شادیاں کیسی تھیں؟ انہوں نے بھی 11 نکاحیں کی، ان کی بیٹی کے نکاح ہوئے، ان کے نواسوں کے نکاحیں ہوئے، ہے نا؟ مگر کہیں ہمیں نظر آیا باراتوں کا جانا،
اس میں بڑی بڑی دعوتوں کا ہونا، ہر کسی کو بلایا جانا نہیں. صحابہ نکاح کر آتے، اللہ کے نبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا. صحابہ اپنے نکاح کرتے مگر اللہ کے نبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی خوشبو سے کہتے کہ آج بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابی فرماتے کہ یا رسول اللہ میں نے کل نکاح کیا ہے. کہا کس سے کیا؟ صاحبہ سے کیا یا باکرہ سے کیا؟ یعنی بیوہ سے کیا یا کنواری سے کیا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی وہاں پر یعنی یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ نکاح جو ہے ایک ضرورت کا نام ہے، ضرورت کے پورا کرنے کا نام ہے. یہاں پر شور مچانا، لوگوں میں خوب تعریفوں کا ذخیرہ جمع کرنا، یہ کہیں بھی نہیں ہے. یہ شریعت کے خلاف باتیں ہیں. اعلان ہوگا مسجد میں، اپنی محلے کی مسجد میں اعلان ہوگا، اپنی محلے کی مسجد میں نکاح پڑھائی جائے گی، اور ایک ضرورت ہے، ضرورت کو پورا کیے ہیں. مگر جو شرائط اللہ کے نبی نے بتلائے ہیں کہ دینداری کو پہلے دیکھو، پھر اس کے بعد صورت شکل کو بھی دیکھنا یہ منع نہیں کیا گیا، مگر سب سے پہلے دینداری کو دیکھنے کی تعلیم دی گئی. پھر اس کے بعد حسب نسب کو بھی دیکھنے کی تعلیم دی گئی کہ شریف النسب ہو. ہاں، کیونکہ نسب کا اثر انسان کی خون میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو زمانہ جاہلیت میں اچھا رہا وہ حالت اسلام میں بھی اچھا ہے، کیونکہ اس کا خون اچھا تھا، وہ جاہل نہیں تھا، وہ شریف النسب تھا، تو وہ حالت اسلام میں بھی اچھا رہے گا، عمدہ اخلاق والا رہے گا، عمدگی سے دین پر چلنے والا رہے گا. تو شریف النسب کا ہونا زیادہ ضروری ہے. تو دینداری دیکھنی ہے، نسب دیکھنا ہے، پھر اس کی شکل و صورت، اس کی حیت دیکھنا ہے. یعنی یہ سب چیزیں پے در پہ بعد میں دیکھنے کی چیزیں ہیں. کیا کرتے ہیں آج ہم اس کلاس کو بس کر دیتے ہیں. جی جی، جزاک اللہ خیر. جی بہت بہت شکریہ.